ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے دعا امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكن أرضك وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. تربیت انسان کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کائنات میں ہر وہ شے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. مقصد وہ بتاتا ہے جس نے اس شے کو بنایا ہے. یہ مائک بنا کسی نہ کسی مقصد کے لیے. کل میں نے کہا چھوٹا سا ٹیشو پیپر ہے، یہ بھی بغیر مقصد کے نہیں بنا. جتنی اشیاء عالم آپ کے ارد گرد ہیں، وہ موبائل ہو،
وہ فریج ہو، وہ ٹی وی ہو، ہر شے بنانے والے نے کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، اور وہ تا حد آخر کوشش کرتا ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرے۔ ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، مارکیٹنگ کی جاتی ہے تاکہ اپنے مقصد کو حاصل کیا جائے۔ اسی طرح خدا کا ایک سب سے بڑا پروڈکٹ جس کا نام ہے انسان، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی مشین، جس مشین نے دنیا میں ہزاروں مشینوں کو بنایا، جس مشین نے دنیا میں آ کر ہزاروں پروڈکٹ کو کریٹ کیا، اور یہ مشین بغیر مقصد کے بنائی گئی ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جس طرح دنیا والے اپنی پروڈکٹ بنانے کے بعد اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اسی طرح خدا بھی انسان کو بنانے کے بعد اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے، اولیاء کو بھیجتا ہے، ائمہ کو بھیجتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس مشین کے بننے کا مقصد کیا تھا۔ غلطی انسان وہاں پہ کرتا ہے جب انسان اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ ہر انسان کے وجود میں خدا نے یہ جستجو رکھی ہے، لیکن انسان غلط راستے پہ کب چلتا ہے؟ جب اپنی ضرورتوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ ٹشو کے خلق کرنے کا مقصد کیا ہے، آپ اس کو اس چیز میں استعمال کریں گے جس چیز کے لیے بنا نہیں۔ آج بچے کو پتا ہے جب بھوک لگتی ہے تو ٹشو کھانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہو کوئی بندہ ٹشو کھانا شروع ہو جائے کہ مولانا مجھے بھوک لگی ہے، مطلب آپ کو علم ہے بھوک بھی ہوگی، لیکن کبھی آپ ٹشو نہیں کھاؤ گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ کھانے کے مقصد کے لیے نہیں بنا، یہ صفائی کے مقصد کے لیے بنا ہے۔ انسان جب اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے تو متاسفانہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے وجود کو وہاں استعمال کرتا ہے جس مقصد کے لیے بنا نہیں تھا۔ شمر اس لیے نہیں بنا تھا وہ قاتل حسین بنے، یزید اس لیے نہیں بنا تھا وہ قاتل اہل بیت بنے۔ جب انسان مقصد کو سمجھ جاتا ہے پھر انسان وہی کرتا ہے جو پروردگار عالم اس سے چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مقصد بشر کیا تھا؟ قرآن نے آواز دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تجھے ایک مقصد کے لیے خلق کیا، وہ مقصد یہ تھا کہ تو بندگی کرے، تو عبادت کرے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا عبادت سے مراد کیا ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ ہم نے دین کو لفظوں میں محدود کر دیا۔ جب لفظ عبادت آتا ہے، لفظ اپنے اندر ایک تصور رکھتا ہے۔ لفظ عبادت آیا، آپ کے ذہن میں فوراً کیا آیا؟ نماز آ گئی، آپ کے ذہن میں فوراً روزہ آ گیا، آپ کے ذہن میں فوراً زیارت کربلا آ گئی، آپ کے ذہن میں فوراً عمرہ آ گیا۔ حالانکہ تصور بے انتہا غلط تصور ہے۔ عبادت کا مطلب نماز نہیں ہے، نماز اس کے ذیل میں تو ہو سکتی ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اگر خلقت کا مقصد نماز تھا، خلقت کا مقصد روزہ تھا، خلقت کا مقصد حج کرنا تھا، خلقت کا مقصد قرآن کی آیتوں کو یاد کرنا تھا، تو ارے کربلا کے میدان میں آ جاؤ، لشکر حسین میں بھی نماز ہو رہی تھی، لشکر یزید میں بھی نماز ہو رہی تھی۔ اگر مقصد خلقت عبادت تھا اور عبادت کا مطلب حج روزہ تھا تو کیا شمر نے حج نہیں کیے؟ تاریخ لکھتی ہے 17 حج کر چکا ہے یہ بدبخت۔ کیا حافظ قرآن علی کے مقابلے میں نہیں آئے؟ کیا قاری قرآن اہل بیت کے مقابلے میں نہیں آئے؟ وہ نمازی بھی تھے، وہ حاجی بھی تھے، وہ تالی قرآن بھی تھے۔ کیونکہ لفظ کا مفہوم اگر میرے ذہن میں غلط آ جائے تو عقیدہ غلط بنتا ہے، اور جب عقیدہ غلط بنتا ہے تو انسان کا عمل بھی غلط بن جاتا ہے۔ آج آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو رشوت بھی لیتے ہیں، حرام خوریاں بھی کرتے ہیں، لیکن جب وقت اذان آتا ہے تو بندہ مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے، ماتھے پہ سجدے کے نشان بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فسق و فجور میں بھی مبتلا ہے، کیونکہ اس نے وہی سمجھا کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے، لہذا 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، خمس بھی دیتا ہے، حج پہ بھی جاتا ہے، اور اسی خواب و خیال میں ہے کہ میں نے زندگی کے مقصد کو پورا کر دیا۔ ایک طرف اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش ہے، دوسری طرف شیطان کے ساتھ دوستی کرنے کی بھی کوشش ہے۔ مقصد خلقت یہ نہیں تھا کہ تو عبادت کرے، وہ عبادت جو تمہارے ذہن میں ہے۔ معصوم سے پوچھا مولا عبادت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، تجھے اس مقصد کے لیے بنایا تاکہ تو اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ اب نماز ہو پر معرفت خدا نہ ہو تو نماز کا فائدہ نہیں۔ بندہ طواف خانے خدا کرے پر معرفت نہ ہو
طواف کا فائدہ نہیں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ بالکل ایسے ہے کہ بندہ بغیر وضو کے سورہ دن نماز پڑھتا رہے اور عالم خلوص سے بھی نماز پڑھتا رہے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز تب ہوتی ہے جب بندہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ اسی طرح مجلس تب ہے، عبادت تب کہلاتی ہے جب تیرے وجود میں اللہ کی معرفت کا نور ہو۔ اگر یہ معرفت نہیں تمہارے وجود کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ معرفت کیسے ملے گی؟ میں نے کہا ہر بندہ تو مولوی نہیں کہ قرآن سمجھ سکے، حدیث سمجھ سکے۔ یہ تو معاشرے کا المیہ تھا کہ کچھ لوگ مولوی بن گئے، ورنہ اسلام میں مولویت کا کوئی پیشہ نہیں ہے۔ دین میں کہیں پر بھی کوئی ایسا پیشہ نہیں۔ کون سے مدرسے تھے چوتھے امام کے زمانے میں؟ چھٹے امام کے زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ چھٹے امام لیکچر دیتے تھے، نائی آتا تھا، کسائی آتا تھا، تاجر آتا تھا، ہر پیشے والا بندہ امام کے لیکچر میں شرکت کرتا تھا اور علم لے کے چلا جاتا تھا۔ کبھی بھی امام نے خاص کوئی فیلڈ نہیں بنائی جسے بولا جائے یہ مولویوں کی فیلڈ ہے، جس طرح آج مدرسے بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرہ اس طرح بگڑ چکا، لوگ دین سے اتنا دور جا چکے کہ کچھ لوگوں نے ضرورت سمجھی کہ بھائی ہم اسپیسیفک دین جا کے سیکھیں گے اور لوگوں کو جا کے بتائیں گے۔ ورنہ آج عوام کا اپنے ذہن دیکھا ہوگا، اگر کوئی مولوی نماز نہ پڑھے تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ آپ تو مولانا ہیں، آپ بھی نماز نہیں پڑھ رہے۔ جیسے نماز کی آیت اتری ہی مولوی کے لیے ہے، آپ کے لیے جیسے نہیں اتری۔ یعنی آپ تو مولانا ہیں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو یہ ہیں، آپ حجاب کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی جو دین پڑھ کے آئے اس کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ نے تو دین پڑھا ہے۔ بھائی دین سب کے لیے تھا، قرآن کی آیت بچے کے لیے ہے، یہ نہیں کہ صرف مولوی کے لیے ہے۔ جو نماز مولوی پر واجب ہے وہ عام عوام پر بھی واجب ہے، جو زکوٰۃ مولوی پر واجب ہے وہ عام عوام پر بھی واجب ہے۔ کوئی پیشہ اسلام میں مولویت کا نہیں تھا۔ یہ کیوں بنا؟ کیونکہ معاشرہ دین سے اتنا دور ہو چکا۔ ورنہ اگر نظام وہی رہتا جو رسول خدا دے کر گئے تھے، اگر نبی کے جانے کے بعد نظام ولایت کا تسلسل ہوتا، یعنی نبی کے بعد اہل بیت کو دین حکومت کرنے کی اجازت دی جاتی تو پورا معاشرہ کیا ہو جاتا؟ دیندار ہو جاتا۔ یہی انگلیاں اٹھائی جاتی ہے نا کہ بھائی امیر المومنین نے جب حکومت کی تو علی نے اپنی حکومت میں ساری جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ نقص علیہ باللہ کہ علی نے کوئی ملک فتح نہیں کیا، علی نے زیادہ مسلمان نہیں بنائے۔ اہل بیت کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ملکوں کو فتح کیا جائے، سرحدوں کو فتح کیا جائے۔ اچھا تم نے فتح کر دیے تو کون سا بڑا تیر مار دیا؟ ایسے مسلمان کس کام کے جو آج بنائے تھے انہوں نے؟ سرحدیں بڑھاتے گئے، آج ذلتوں میں مسلمان، آج رشوتوں میں مسلمان، آج فسق و فجور میں مسلمان۔ جو یہ کہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور اسی دن جس دن پاکستان بنا مجرے کرائے جائیں، ڈانسیں کروائی جائیں، تو اس پاکستان کا پھر فائدہ کیا؟ پھر لا الہ الا اللہ کا فائدہ کیا؟ ایسے مسلمان بنانے تھے تو علی کہتے ہیں اس سے کافر اچھا تھا، کم از کم کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ علی نے کثرت مسلم بنانے کی کوشش نہیں کی، علی کا کام تھا کہ ایمان کی کوالٹی کو بڑھایا جائے۔ علی کوانٹٹی پہ کام نہیں کرتے تھے، علی کوالٹی پہ کام کرتے تھے۔ تم نے ہزاروں بنائے، علی نے ایک سلمان فارسی بنایا۔ یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ علی ابن ابی طالب کی جتنی جنگیں ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، وہ مارقین ہو، وہ قاسطین ہو، وہ ناقصین ہو، وہ خوارج کے ساتھ میرے مولا نے جنگیں لڑی۔ علی کہتے تھے ایسا مسلمان ناصور ہے جو اسلام کی شکل کو بدل دے، ایسا مسلمان قابل زہر ہے جو اسلام کے حلیے کو بدل دے۔ مولا فرماتے اس مسلمان کو یا سدھارو یا اسے قتل کرو، کیونکہ یہ اسلام کے نام کو بدنام کرے گا۔ ارے یزید جیسا مسلمان اگر ہو تو اسلام کا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اور حسین جیسا مسلمان ہو، آج اپنی شہادتوں کے بعد بھی ہدایت کا پیغام حسین جاری رکھے بیٹھے ہیں۔ اگر حسین نہ ہوتے یہ مجلس نہ ہوتی، اگر حسین نہ ہوتے واللہ آپ تصور کریں اگر عالم تشیع سے محرم اور سفر کو نکال دو اسلام بچنے کا نام نہیں لیتا۔ جس تیزی سے میڈیا لوگوں کے دین و ایمان و حجاب و عفت و حیا کو تباہ کر رہا ہے، یہ کون ہے جو آج تمہاری عفتوں کو بچا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو آج تمہارے حیا کو بچا رہا ہے؟ یہ حسین کی مجلس ہے، یہ زینب کی فکر
فکر ہے، یہ سجاد کی غیرت ہے جس نے آج تمہارے وجود میں اس جذبے کو بیدار کیا ہے۔ تو اہل بیت کا کام تھا انسان کی انسان سازی کرنا، نہ کہ دنیا میں آ کے دین کو وسیلہ بنا کے اپنی دنیا کو بنایا جائے۔ اہل بیت نے انسان کو انسان بنانا پہچانا۔ اب فرمایا مقصد خلقت کیا تھا، یہی کام تھا اہل بیت دنیا کو بتانے آئے کہ انسان کائنات میں ہر شے کا مقصد ہے، تیرا بھی ایک مقصد ہے۔ مولا مقصد انسان کیا ہے؟ فرمایا وہ جن ہو انسان ہو، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے کہ تو اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ اب میں نے کہا معرفت کہاں سے ملے گی؟ ہر بندہ تو مدرسے میں نہیں جاتا۔ اگر سسٹم اہل بیت والا چلتا واللہ آج مسلمانوں کی وہ عزت ہوتی دنیا میں، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہوتی، کیونکہ علم باب مدینۃ العلم کے پاس تھا۔ جب جاہلوں کو تخت پہ بٹھا دیا، انہیں کیا پتا ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا علم کیا ہوتا ہے۔ اگر علی، اگر حسن ابن علی، اگر حسین ابن علی، اگر اہل بیت جیسے حاکم ہوتے، آج دنیا علم سے مالا مال ہوتی، ترقی سے مالا مال ہوتی، آج ہماری دنیا بھی صحیح ہوتی، ہماری آخرت بھی صحیح ہوتی۔ اکثر کہتے ہیں نا اسلام تو آ گیا لیکن مسلمان نے ترقی کیوں نہیں کی؟ ترقی اس لیے نہیں کی کیونکہ تم نے ان کو مسرت پہ نہیں بٹھایا جنہوں نے تجھے ترقی دلانی تھی۔ تم بہترین بلڈنگ بنا دو، بہترین اسکول بنا دو، لیکن نکمے ٹیچر بٹھاؤ گے تو بچے کبھی علم حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن بلڈنگ ٹوٹی ہوئی ہو، ٹیچر علی جیسا ہو تو لوگ مالک بن کے ابھرتے ہیں، میں سمیت تمار بن کے ابھرتے ہیں۔ تو اہل بیت نے کہا ٹیچر اچھا رکھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے پوچھو جو صاحبان علم ہے۔ تو جن معاشروں کو عالم لیڈ کرتا ہے وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں، جن معاشروں کو جاہل لیڈ کرتے ہیں وہ معاشرے انحطاط کی طرف جاتے ہیں۔ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیونکہ حکمران بھی جاہل تھے، صاحبان اقتدار بھی جاہل تھے۔ جب علم نہ ہو تو بندے کو کیا پتا کہ ملک کیسے چلانا ہے؟ بھائی ایک چار دیواری کے گھر میں بھی اگر حکمت نہ ہو وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اگر امت میں صاحبان حکمت مسند پہ نہ ہو، اگر یزید جیسے حاکم، بنو عباس جیسے حاکم، عثمانیہ حکومتوں جیسے حاکم بن جائیں گے، وہ حکومتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اہل بیت کا کام یہ تھا کہ انسانوں کو ان کی خلقت کے مقصد کو سمجھایا جائے۔ مولا خلقت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا انسان اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اب پھر وہی سوال، آج وہ زمانہ نہیں، ہر بندہ عربی نہیں جانتا، ہر بندہ حدیث نہیں جانتا، ہر بندہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ تو اللہ کی ڈیوٹی تھی، اللہ پر واجب تھا کہ بندے کو بتائے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اسباب کو بھی فراہم کرے۔ یعنی اللہ مجھے کہے کہ تیری زندگی کا مقصد یہ ہے اور مجھے روٹ نہ دے، مجھے لائن نہ دے، مجھے راستہ نہ دے، تو قصور میرا نہیں ہے۔ سوال خدا پر ہوگا کہ خدایا تو نے بنایا تو صحیح لیکن مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں علم کہاں سے حاصل کروں، مقصد کہاں سے حاصل کروں؟ اگر میں پہاڑوں پہ رہوں تو میرے پاس لائبریری نہیں، اگر میں جنگلوں میں بڑا ہوا میرے پاس کوئی نہیں، میں ہدایت کیسے حاصل کروں؟ پاکستانی معاشرے میں بڑا ہوا، کوئی ویسٹرن معاشرے میں بڑا ہوا، ہدایت کہاں سے حاصل کرے؟ تو مولا فرماتے ہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ذرہ ہے، وفیک عالم الاکبر، تیرے وجود میں اللہ نے کائنات کو سمایا ہوا ہے۔ فرمائے ابتدا یہاں سے کر، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ اب سمجھو کہ یہ بولا جاتا ہے نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا کہتا ہے میں شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں، مطلب میں ادھر ادھر نہیں، میں تیرے وجود کے اندر ہوں۔ اگر خود کو پہچان لے واللہ اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو سب سے بڑی مسٹیک جو انسان کرتا ہے، یا آج کا جوان کر رہا ہے یا آج کی بچی کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ خود کو پہچان نہیں رہی۔ کہ میں نے کہا ویسٹرن مائنڈ سیٹ اور مسلم مائنڈ سیٹ میں ایک فرق ہونا چاہیے۔ جب ویسٹرن مائنڈ سیٹ سے پوچھو گے، دیکھیے آج ویسٹ نے بڑی ترقی کی، یورپ نے بڑی ترقی کی، وہ ترقی کس چیز میں کی؟ اس نے ہر اس چیز میں ترقی کی جو چیز انسان کے بدن کے لیے تھی۔ آج کسی بھی انگریز کو بٹھاؤ، اسے کہو کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، انسان کیا ہے، وہ کہتا ہے انسان جسٹ باڈی ہے۔ انسان کیا ہے؟ جسم ہے۔ اب اس نے انسان کی حقیقت کسے سمجھا؟ جسم کو سمجھا۔ لہٰذا صبح سے شام تک محنت کس کے لیے کرنے لگا؟ جسم کے لیے۔ یہ بیوٹی پارلرز جسم کے لیے، حسن جسم کے لیے، تزیین بدن جسم کے لیے، فیشن شو جسم کے لیے، کپڑے جسم کے لیے، ویرائٹیز جسم کے لیے، سب شے جسم کے لیے، کیونکہ اس نے اپنی حقیقت کسے سمجھا؟ جسم کے لیے۔ یہ لگژری لائف سٹائل کا تصور کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے۔ اہل بیت کی زندگی میں ایسی چیزیں آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ان کی خلقت کا مقصد، حیات مقصد کو سمجھ چکے تھے کہ بھائی جسم نے۔ اب یہاں پہ ہم غلطی کرتے ہیں۔ غلطی کیسے کرتے ہیں؟ مثلا ایک مومن کہتا ہے مولانا میرے
گھٹنوں میں تکلیف ہے. ہاں اب دیکھیے وہ میں کسے کہہ رہا ہے؟ جسم کو. کہتے ہیں مولانا میں بڈھا ہو گیا ہوں، لیکن مولا فرماتے تو کبھی بڈھا نہیں ہوتا، تیرا جسم بڈھا ہو جاتا ہے. لفظ میں آتا ہے نا، میں فوراً میرا ذہن کہاں جاتا ہے؟ باڈی کی طرف جاتا ہے. میں بیمار ہو گیا ہوں، میرا جسم بڈھا ہو رہا ہے، میرے گھٹنوں میں درد ہے، حالانکہ تیرے گھٹنوں میں درد نہیں ہے، تیری باڈی کے گھٹنوں میں درد ہے. تو بڈھا نہیں ہو رہا، تیرا جسم بڈھا ہو رہا ہے. انسان ہم جب ایج بھی کاؤنٹ کرتے ہیں تو کہاں سے کرتے ہیں؟ ڈیٹ آف برتھ. حالانکہ وہ 9 منتھ جو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں وہ بھی ہم مائنس کر دیتے ہیں. جس دن شکم مادر سے نکل کے ہاسپٹل کے بیڈ پہ آئے اس دن ہم کاؤنٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے، جس دن میں پیدا ہوا. حالانکہ مولا فرماتے تو اس دن پیدا نہیں ہوا، تیرا جسم اس دن دنیا میں آیا. حالانکہ اس کی بھی جو برتھ ہے، جس دن نطفہ تھا وہاں سے اس کی ابتدا ہو گئی تھی، لیکن تو کب پیدا ہوا؟ تب امام نے فرمایا اگر 3 چیزیں انسان جان لے اس کی زندگی میں سکون آ جائے. بولا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلی چیز من آئینہ فی آئینہ الا آئینہ. اگر 3 چیزوں کا علم آ جائے تیری زندگی میں سکون آ جائے، ڈپریشن ختم ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، تجھے سمت و جہت مل جائے، پھر بڑھاپے میں تو پریشان نہیں ہوگا، تو ڈپریشن میں نہیں جائے گا، پھر موت کے تصور سے تجھے الجھن نہیں ہوگی. فرمایا 3 چیزوں کو جان لے. من آئینہ کہاں سے آیا ہے، فی آئینہ کہاں پہ رہ رہا ہے، وہ الا آئینہ اور تجھے کہاں تک جانا ہے. یہ کمپلیٹ تیری لائف کا ایک سفر ہے جو تم نے طے کرنا ہے. بندے کو یہ نہیں پتا کہاں سے آیا، بس یہ پتا ہے کہاں پہ ہیں. بعض کو تو یہ بھی نہیں پتا ہم کہاں پر ہیں، اتنا گم ہے کہ دنیا کی حقیقت کو بھول چکا ہے. امام فرماتے تم مسافر ہے، کہاں سے آیا؟ عالم جبروت سے آیا. کہاں پہ آ کے ٹھہرا؟ عالم ناسوت میں آ کے ٹھہرا. یہاں کے بعد کہاں جائے گا؟ عالم برزخ میں جائے گا. عالم برزخ کے بعد کہاں جائے گا؟ قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، جس کو بولا گیا مقدار 50,000 سنہ. قیامت ایک دن ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اور قیامت کے بعد کہاں جائے گا؟ ابدیت کی طرف جائے گا، یعنی ہمیشہ والی زندگی، جسے قرآن نے خالدین فیہا کہا، یا ہمیشہ جہنم کی طرف یا ہمیشہ جنت کی طرف. یعنی یہ سفر ہے جو انسان نے طے کرنے ہیں. تمہاری ابتدا جبروت سے ہوئی اور آ کے گرے ناسوت میں، اور ناسوت کے بعد کہاں جاؤ گے؟ عالم برزخ میں، اور برزخ کے بعد قیامت میں، اور قیامت کے بعد ابدیت کا سفر کرو گے. اب جب آپ کا ایم اتنا بڑا ہو گیا نا، جب آپ نے سوچ لیا میں صرف دنیا کے لیے نہیں ہوں، مجھے برزخ کا سفر کرنا ہے، مجھے قیامت کے دن جانا ہے، مجھے ابدیت کا سفر کرنا ہے. جب آپ کا ایم بڑا ہوا تو آپ کا مقصد بھی کیا ہوگا؟ بڑا ہوگا. جب میں نے ایم چھوٹا کر لیا، مثلا ایک بچے کو بولا کہ بیٹا آپ کو میٹرک تک پڑھنا ہے، اب اس کا ایم ہی میٹرک تک ہے، وہ محنت بھی اتنی کرے گا. لیکن کسی کو بولا نہیں تجھے ایم اے تک جانا ہے، کسی کو کہا تمہیں پی ایچ ڈی تک جانا ہے، کسی عالم کو کہا تجھے مجتہد بننا ہے. جب اس نے ایم بنایا نا، پھر اس کی محنت، اس کی زحمت بھی اتنی ہو جائے گی. اگر میرا ایم صرف دنیا بنا تو میں صرف دنیا کے لیے محنت کرتا رہوں گا، اور دنیا کے جانے کے بعد خسر دنیا والآخرہ ہو جائے گا. لیکن اگر تیرا ایم بڑا ہو گیا، تم نے یہ سوچا میں صرف دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں آیا، مجھے برزخ بھی طے کرنی ہے، مجھے قیامت بھی طے کرنی ہے، اور میں بنا ابدیت کے لیے ہوں. تبھی مولا علی سے کسی نے کہا کہ یا علی اگر آخرت کا 1 گھنٹہ دیا جائے، آخرت کے ہزاروں گھنٹے دیے جائیں، کہ آپ دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار ہے؟ مولا فرماتے قطعا و ابدا علی دنیا کا 1 گھنٹہ دے کر آخرت کے 1000 گھنٹے نہیں لے گا. کہ مولا علی کیوں؟ فرمایا یہ دنیا کا 1 گھنٹہ ہے جو آخرت کے 1000 گھنٹوں کو بناتا ہے. دنیا محدود ہے لیکن لا محدود عالم کو خلق کرتی ہے. یہ کمال دنیا ہے. یہ تو محدود 60-70 ایئرز کی دنیا، لیکن یہ 60-70 ایئرز کی دنیا 70 بلین آورز کو کریٹ کرتی ہے. اب وہ 70 بلین ڈیز یا آورز یا جہنم کے ہیں یا جنت کے ہیں، کریٹ تو کرتا ہے. اب مولا علی سے ایک سوال کیا گیا کہ مولا توازن بتائیے کہ من این فی این الی این. جب خود کو پہچانو گے نا کہ تمہاری حقیقت، کل میں نے اشارہ دیا کہ انگریز نے اپنی حقیقت کسے سمجھا؟ جسم کو سمجھا. 2 قانون ہیں، طاغوت، نظام طاغوت اور نظام ولایت. نظام طاغوت بھی قانون بناتا ہے، لیکن اس کے سارے قوانین فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کس کو؟ باڈی کو. اور نظام ولایت یا نظام الہی بھی قانون بناتا ہے، لیکن وہ سارے قوانین فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کس کو؟ روح کو. الہی قانون میں جسم تکلیف میں ہے، روح مزے میں ہے.
نظام طاغوت کے قوانین میں جسم مزے میں ہے پر روح تکلیف میں آئے. یہ جسم کو مزہ دیتے ہیں، روح کو قیدی بناتے ہیں. اللہ جسم کو تکلیف دیتا ہے، روح کو آزادی عطا کرتا ہے، کیونکہ جسم بنا ہی بشر کی خدمت کے لیے ہے. جسم تیرا خادم ہے، جسم تیرا نوکر ہے. اس جسم کو آقا نہ بنا. نماز تبھی واجب کی تاکہ جسم کو ادب کرے. روزہ ادب کے لیے ہے تاکہ اسے پتا چلے کہیں پہ کھانا ہے، کہیں پہ نہیں کھانا، کہیں پہ رکنا ہے، کہیں پہ چلنا ہے. زبان کو ادب کر کہ کہاں بات کرے، کہاں بات نہ کرے. باپ کے سامنے ادب، ماں کے سامنے ادب، بڑے کے سامنے ادب. اگر یہ ہرزہ ہو گئی، ہر جگہ بولنے کی عادت ہو گئی تو لہٰذا تم نے جسم کو آسائشی بنا دیا. یہ تمہارے روح کو تباہ و برباد کر دے گی. ہر لفظ جو زبان سے ادا ہوتا ہے وہ روح پہ اثر ڈالتا ہے. ہر نظر جو کسی پہ جاتی ہے وہ روح پہ اثر ڈالتی ہے. ہر آواز جو کانوں میں جاتی ہے وہ روح پہ اثر ڈالتی ہے. آیت اللہ خانساری کے پاس ایک نجار گیا جو لکڑی کا کام کرتا تھا کہ قبلہ مجھے نصیحت کریے. کہ کیا کام کرتے ہو؟ کہ لکڑی کا کام کرتا ہوں، لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو بناتا ہوں، کھڑکیوں کو بناتا ہوں. کہ میری ایک ہی نصیحت ہے، اپنے وجود کی کھڑکیوں کو شیطان کے لیے بند کر دے. یہ آنکھیں کھڑکی ہیں، یہ کان کھڑکی ہیں. کس پہ اثر ڈالتی ہیں؟ روح پہ اثر ڈالتی ہیں. کل میں نے تھوڑی آپ کو اشارے دیے. میں نے 4 سال پہلے یہ باتیں کی تھیں اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے مولانا پاکستانی معاشرہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ یہ بیماریاں نہیں ہیں، آپ اس کا ذکر یہاں پہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو ویسٹرن معاشرے کی باتیں ہیں. میں نے کہا آئے گی. دنیا ایک ولیج بن چکی ہے. آپ کو پتا ہوگا FATF کا نام سب نے سنا ہے. پاکستان کبھی گرے میں جا رہا تھا، کبھی بلیک میں جا رہا تھا. یہ رنگ انہوں نے بنائے ہوئے تھے. ایران کو تو انہوں نے بالکل اس میں ڈال دیا. یہ ہے کیا کہ اس ملک کو گرے لسٹ میں ڈال دو. میں نے کہا آج تک یہ ہمارے امام بارگاہوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ بھائی قوم کو بتاؤ تو صحیح. کہ بولا جاتا ہے انہوں نے 27 شرائط رکھی اور پاکستان نے تو ایکسٹرا آرڈنری شرائط کو پورا کر دیا. وہ شرائط تھی کون سی؟ کسی کو نہیں پتا. ہمیں بس اخبار میں سنایا جاتا ہے 27 شرطیں پوری کر دی، 28 شرطیں پوری کر دی. میں نے کئی مومنین کو کہا پرنٹ کرواؤ، اردو میں جوانوں کو بتاؤ کہ تمہارے حکمرانوں کے سامنے کون سی شرطیں رکھی گئی. یہ شرطیں ایران کے لیے بھی انہوں نے رکھی. جن شرائط میں یہ شرط بھی ہے کہ مرد کو مرد سے شادی کرنے دی جائے، عورت کو عورت سے شادی کرنے دی جائے. آج آپ کو سننے میں آ رہا ہے قانون پاس ہو گیا. انہوں نے بھی کہا کر دیں گے، ہماری قوم میں تو یہ عادت ہی نہیں ہے، چھپے چھپے کاغذی کاروائی میں پاس ہو جائے گا. اور شرائط پیش کر دی، بھائی ہم نے قومی اسمبلی مثلاً بل کو پاس کر دیا، سود کی اجازت دی جائے گی. یعنی وہ سارے قوانین، شہادت کا جذبہ ختم کر دیا جائے گا. تمہارے کسی بھی سلیبس میں یہ قصہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے پاکستان کا شہید بھٹی تھا یا مختلف شہداء بچپن میں ہمیں پڑھائے جاتے تھے، انہوں نے ملک کے لیے جان کو قربان کیا. کہ کسی بھی شہید کا قصہ تمہاری کتابوں میں نہیں ہونا چاہیے. بچوں کی کسی بھی کتاب میں شہید کی پکچر بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ پاکستانی شہید ہی کیوں نہ ہو، اس کی پکچر نہیں ہونی چاہیے. اسلام کا کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں بیان کرو گے جس میں شہادت کا جذبہ ہو. یعنی بچپن سے بچوں کو شہادت کا درس نہ سکھاؤ. اور انہوں نے شہید کو بول دیا ٹیررسٹ. یعنی تم بچوں کو بچپن سے بتاتے ہو، شہادت کا جذبہ دیتے ہو، یہ تم بچوں کو ٹیررسٹ بنا رہے ہو. یعنی جیسے جوان ہو اپنی جان کو قربان کریں. کیا مطلب؟ وہ قصے سناؤ جس سے بچوں کے دل میں کیا پیدا ہو؟ خوف پیدا ہو. یا آپ آکسفورڈ اور اس کا جو سلیبس اٹھائیں گے اس میں اللہ اعلان لکھا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، لیکن سائیکولوجیکلی آپ کے بچوں کو ڈرپوک بنایا جاتا ہے. مثلا ایک بک ہم دیکھ رہے تھے، آکسفورڈ کی بک تھی، بچے کو بتایا جا رہا تھا، بس انگلش میں لکھا ہوا تھا جو ریچ ہے وہ اوپر سے نیچے گر رہا ہے، ہاں فال ڈاؤن کر رہا ہے، اوپر سے نیچے آ رہا ہے. تو ایک سائیکٹرسٹ ہے، اس نے کہا یہ کیوں بچے کو بتایا جا رہا ہے؟ ریچ بول دیتے، ریچ یہاں سے وہاں جمپ مار رہا ہے، اتنا بڑا ریچ، اتنی لمبائی سے نیچے گر رہا ہے. کہ یہ بچپن سے بچے کو کیا بناتے ہیں؟ ڈرپوک بناتے ہیں. جب یہ دیکھے گا ریچھ گر رہا ہے بچہ اسے کیا کرے گا؟ ڈرے گا. ڈاکٹر سوئی لگا رہا ہے، بچپن سے بچے کے دل میں کس کا خوف پیدا ہو جائے؟ ڈاکٹر کا خوف پیدا ہو جائے. یہ بچے کو ڈرپوک بنا کے بڑا کرنا چاہتے ہیں. لیکن مکتب اہل بیت کی تربیت میں کیا ہے کہ بچے کو کیا بناؤ؟ بہادر بناؤ. کربلا کس چیز کا درس ہے؟ بہادری کا درس ہے نا. 13 سال کا قاسم ہے، موت کا تصور اتنا ظاہر ہے. جب پوچھا گیا قاسم کیف عندک الموت، کہ چچا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. یہ تصورات جو کربلا کے ہیں، یہ تو اللہ کا شکر کرو مجلس حسین ابن علی ہے.
یہ تو شہادت کا درس ہم اپنی مجلسوں میں دیتے ہیں کہ بچوں کے دلوں میں بہادری کا جذبہ بڑھتا ہے، ورنہ ہم نے تو ان کے سامنے سب چیزیں سائن کر لیں، فرمایا جب تک ان قوانین کو نہیں مانو گے تم تجارت نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے کہا آخری زمانے میں دجالی سسٹم یہی ہے کہ دجال تمہارے معاش کو یعنی اکنومک کے ذریعے تمہارے ایمان کو خریدے گا، کہے گا یا معاش سنبھالو یا معاد سنبھالو۔ اب جو معاد کے پیچھے جائیں گے ظاہر معاش کا نقصان تو ہوگا، فرمایا تمہارا کھانا بند کر دے گا۔ کہ فرمایا آخری زمانے میں رسول خدا کی پیشن گوئی کہ لوگوں قبلتہم نساؤہم، لوگوں کا قبلہ عورتیں بن جائیں گی، دینہم دنانیرہم، لوگوں کا دین دینار بن جائے گا، پیسہ بن جائے گا۔ پہلے میں ڈیسیژن لیتا تھا کہ آخرت کو نقصان ہے چھوڑ دو، اب ڈیسیژن یہ ہوگا مال کا فائدہ ہے دین کو چھوڑ دو۔ ہمتہم، ان کی ہمتیں کیا ہیں؟ بطونہم، پیٹ ہمت بن جائیں گے، یعنی پیٹ کے لیے سب کچھ کرے گا، دین پیسہ بن جائے گا، قبلہ عورتیں بن جائیں گے، یعنی معاشرے کو لیڈ کون کریں گی؟ عورتیں کریں گی۔ فحاشت کے ذریعے جوانوں کو گمراہ کیا جائے گا عورتوں کے ذریعے۔ سب سے بڑا ہتھیار دشمن کا آخری زمانے میں کیا ہے؟ عورت بن جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ دشمن نے جس چیز کو استعمال کیا معاشرے میں نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے، وہ عورت کو تباہ کرنے کے لیے۔ امام زمانہ کی دعا پڑھو، امام نے عورتوں کے لیے ایک دعا کی نا، وہ کون سی دعا ہے؟ وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ، اے خدا عورتوں کو عفت عطا کر، حیا عطا کر۔ کوئی اور دعا مولانا عورتوں کے لیے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آخری زمانے میں عفتوں پہ حملہ کیا جائے گا، حیا پہ حملہ کیا جائے گا۔ جب پتہ نہ ہو جوانوں کی غیرت ختم ہو جائے گی، اتنا حرام کھلایا جائے گا، شوہر کو بیوی کی بدحجابی پہ غیرت نہیں آئے گی، بھائی کو اپنی بہن کی بدحجابی پہ غیرت نہیں آئے گی، ایسے چلے گا، اس کے لیے مسئلہ نہیں۔ اور حسین کی مجلس میں آئے گا، سیدہ زینب کے مصائب پہ روئے گا، بی بی زینب بھی کہیں گی نا تو میری چادر پہ رو رہا ہے، تیرے اختیار میں تھا تو نے بہن کو چادر نہیں پہنائی، تیرے اختیار میں تھا تو نے بیوی کے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا۔ کس قدر اہل بیت کی سخت روایات ہے، فرمایا جس میں غیرت نہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں، جس عورت میں حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ یہ حیا اور غیرت کیوں ختم ہوتی ہے؟ کیونکہ آخری زمانے میں قبلہ کیا بن جائے گا؟ دین کیا بن جائے گا؟ دینار بن جائے گا۔ اور کون کرے گا؟ یہ دجال۔ اس قدر تمہارے سسٹم کو جکڑ لے گا، تم اس سسٹم سے باہر نہیں نکل پاؤ گے۔ وہ شرائط رکھے گا، اگر شرط نہیں مانو گے ایکسپورٹ امپورٹ بند ہو جائے گا۔ ایران کا کیا حال ہوا؟ پورے سینکشنز اتنے لگائے، وہ قوم اپنی قوم سے باغی ہو گئی، جوان پریشانی میں آ گئے، وہاں پہ غربت اتنی ایران میں بڑھ گئی۔ یہ تو ان کے بزرگوں کو سلام ہے، انہوں نے ابھی تک اس چیز کو کنٹرول کیا ہے۔ 10% سینکشن لگے رشیا پر، اگر ایران کے مطابق 80% سینکشن رشیا پہ لگتے، رشیا بھی سروائیو نہیں کر پاتا۔ یہ تو اس قوم کی ہمت ہے، انہوں نے اتنی سروائیول کیا ہے۔ یہ ساری باتیں حدیثوں میں آئی ہیں کہ آخری زمانے میں آج جوان اکنومک کی خاطر، آج معاش کی خاطر کئی لوگ اپنے دین کو تباہ کر رہے ہیں۔ کئی ہمارے نوجوان یہاں سے یورپ چلے گئے، کئی ہماری بچیاں ویسٹرن ورلڈ میں چلی گئیں، واللہ وہاں پہ نسلیں نہیں سدھرتی، وہاں پہ نسلیں نہیں بچتی، وہاں پہ تباہی چلی جاتی ہے۔ 14 سال تک آپ کا بچہ وہاں پہ قرآن بھی سیکھے گا، حدیث بھی سیکھے گا، لیکن آفٹر 14 جو بچے یو ایس میں، کینیڈا میں، یورپ میں، یو کے میں رہتے ہیں، 14 سال کے بعد اکثروں کی نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سسٹم ایسا ہے۔ آپ سسٹم سے، سسٹم از مور دین پاورفل دین پرسن، سسٹم افراد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تبھی علماء فرماتے ہیں سسٹم کو مضبوط کیا کرو۔ آج ہم نے سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا، اس پہ میں کل کی مجلس میں گفتگو کروں گا۔ آج ہماری شیعت کی قوم میں جو المیہ ہے وہ سسٹم کا المیہ ہے۔ جب تک آپ سسٹم کو مضبوط نہیں کرو گے، مجلس حسین ایک سسٹم ہے، اسکول ایک سسٹم ہے، فکر اہل بیت ایک سسٹم ہے، انہوں نے سسٹم بنایا۔ ہالینڈ کا ایک مومن تھا، کہنے لگا مولانا، انہوں نے ایک میٹنگ کی کہ اتنے مسلمان ہمارے ملکوں میں آ رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور سارے پیسے کہاں بھیج رہے ہیں؟ پاکستان بھیج رہے ہیں، ان کو نیشنلٹی دینے کا کیا فائدہ؟ کہ گھبراؤ نہیں، یہ سارے بھیج دیں، لیکن ان کے بچوں کی تربیت ہماری زمینوں میں ہو رہی ہے، یہی باپ کے مرنے کے بعد وہ سب کچھ بیچ کے کہاں لائیں گے؟ ان ملکوں میں واپس لا دیں گے، کیونکہ جو بچہ وہاں بڑا ہوتا ہے وہ کبھی پاکستان میں سروائیو نہیں کر پائے گا۔ اس قدر سے لگژری نس کی عادت ہو جاتی ہے، اس قدر سے آسائش کی عادت ہو جاتی ہے، وہاں کا ہیلتھ سسٹم، وہاں کا امن و امان کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو صرف میں نے امن و امان کو نہیں ڈھونڈنا، میں نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، میں نے حیا کو بچانا ہے۔ جو آنکھ صبح سے شام تک بے حیائی دیکھے وہ آنکھ کیسے بچ سکتی ہے؟ اس وجود میں حیا کیسے آ سکتا ہے؟ جو بچی صبح سے شام تک عریانی کو دیکھے گی اس کے وجود میں تصور حیا کیسے بنے گا؟ جو صبح سے
شام تک زانی اور شرابیوں کے ساتھ رہے، جس کے ہمسائے میں شرابی ہو، جس کے ہمسائے میں زانی ہو، جس کے سیٹرڈے اور سنڈے نائٹ میں صرف کلبز اور شراب ہو، بندہ جو دیکھے گا اس کے وجود میں ایمان قطعاً نہیں بچ سکتا۔ اہل بیت فرماتے ہیں دانا صرف مہم نہیں ہے، اگر قیمتی ترین آپ کو دانا دیا جائے، وہ سیب کا دانا ہو، وہ آم کا دانا ہو، وہ کسی بھی بہترین فروٹ کا دانا ہو۔ اب آم کی گٹھلی آم وہاں بنتی ہے جہاں آم والی زمین ہو، اگر اس گٹھلی کو اٹھا کے کینیڈا کی زمین میں ڈالو گے آم نہیں بنے گا، کیونکہ اس زمین کے لیے ویسی گرمی بھی ہو، ویسی توانائی بھی ہو، ویسا انوائرمنٹ بھی ہو۔ تو ہم سب کے وجود میں الہی دانا تو موجود ہے، ولایت کا دانا تو موجود ہے، شیعت کا دانا تو موجود ہے، علی ابن ابی طالب کی محبت کے دانے تو موجود ہیں، لیکن یہ دانے ہر زمین میں ایمان کے درخت میں بدلتے نہیں ہے۔ یہ دانا ہر زمین میں سلمان نہیں بنتا، یہ دانا ہر زمین میں مالک اشتر نہیں بنتا، یہ دانا ہر زمین میں فضہ نہیں بنتا۔ یہ دانا وہاں فضہ بنتا ہے جہاں علی کے گھر جیسا ماحول ہو، جہاں علی والی تربیت ہو، جہاں علی والا ماحول ہو، تب یہ دانے جا کے ایمان کے درخت بنتے ہیں۔ تو واللہ تربیت اتنی آسان نہیں ہے کہ میں ہر جگہ جاؤں اور وہاں پہ یہ سوچوں مومن بن جاؤں گا۔ تو دشمن نے ایک ایسا سسٹم بنایا جس سسٹم کے ذریعے تمہاری نسلوں کو تباہ کیا جائے، تمہارے ایمان کو تباہ کیا جائے۔ بہترین برین آپ کے ملکوں سے اٹھاتے ہیں، ان کو نوکر بنا کے نچوڑ کے اپنے ملکوں کو ترقی دیتے ہیں، اور یہ دنیا تو کما لیتا ہے، اس نے 20-25 کروڑ کا گھر تو بنا لیا، گاڑی تو بنا لی، لیکن اس نے اپنی نسلوں کو تباہ کر دیا۔ تبھی اہل بیت نے فرمایا من احیاھا فکأنما ہی الناس جمیعا۔ قرآن اور اہل بیت کے بعد سب سے بڑی امانت جو خدا نے تجھے دی ہے وہ تمہارے اولاد کی امانت ہے۔ اولاد کی امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا، ان کی تربیت میں کبھی غفلت نہ کرنا، کیونکہ اگر نسل بناؤ گے مرنے کے بعد فائدہ تجھے ملے گا، لیکن اگر نسل بگاڑو گے مرنے کے بعد نقصان تجھے ملے گا۔ تبھی فرمایا وہ چند جگہ جہاں پہ ہجرت کرنا واجب ہو جاتا ہے، وہ جگہ وہ ہے جہاں پہ تجھے 80% بھی یقین ہو جائے کہ میری نسلیں وہاں تباہ ہو جائیں گی، اس ملک میں اس ماحول میں رہنا تیرے اوپر حرام ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ شاید کوئی کہے کہ مولانا علم کا دشمن ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے بچوں کو پڑھانے نہ بھیجو۔ پڑھانے بھیجو، منع نہیں کرتے معصومین، کہتے علم جہاں بھی ہے حصول علم کے لیے بچہ امریکہ پڑھنے چلا جائے، یو کے پڑھنے چلا جائے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن بغیر تربیت کے بچے کو بھیجو گے پھر واپس نہیں آئے گا۔ یہ نیت کرو بیٹا آپ جا کے پڑھو، لیکن آ کر خدمت اپنے ملک میں کرو۔ کوئی کہے مولانا یہاں فائنینشیل کرائسس ہیں، کوئی بات نہیں، وہاں جا کے کماؤ، پیسے کمانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنی نسلوں کو وہاں نہ رکھو۔ کئی لوگ ہیں جو وہاں کماتے ہیں، بچے ان کے پاکستان میں رہتے ہیں، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، پاکستان کتنا بھی برا ہو، لیکن کم از کم یہاں تیرے گھر میں تیری چلتی ہے، کسی اور کی نہیں چلتی۔ یہاں بچہ برائی کرے کان کی کھچائی بھی کر سکتے ہو، بیوی بد حجابی کرے یا غلط کام کرے اس پہ سختی بھی کر سکتے ہو، لیکن وہاں یہ ماحول نہیں ہے۔ وہاں بیویاں کمپلین کر دیتی ہیں کہ شوہر نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے یا میرے اوپر ہاتھ اس نے بلند کیا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ 21 مائل تک تو بیوی کے گھر کے قریب نہیں جا سکتا، خرچہ بھی دے گا۔ المیہ یہ تھا کہ ایک مومن کہہ رہا میری بیوی، مولانا رو رہا تھا، میری بیوی ساتھ کے گھر میں کالا مسیحی کرسچن اس کے گھر میں چلی گئی بغیر طلاق کے۔ کس کو شکایت کرے گا، کس کو بتائے گا؟ ایک مرتبہ آپ خود کو گناہ سے روکتے ہو اللہ کے خوف کی وجہ سے، ایک وجہ آپ گناہ نہیں کرتے ہو سوسائٹی کی وجہ سے، اللہ کا خوف نہیں، سوسائٹی آپ کو روکتی ہے۔ مثلا اسی روڈ پہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، بندہ کتنا بھی گندا ہو، چھپ چھپ کے نشہ بھی کرے، شراب بھی پیے، لیکن عوام کے سامنے کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا، خوف خدا کی وجہ سے نہیں، سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے۔ مسلم معاشرہ کئی گناہوں سے تجھے بچاتا ہے، کیونکہ مسلم معاشرے کے اپنے قدار ہوتے ہیں۔ یا کتنا بھی ماحول برا ہو، لیکن کوئی عورت
برہنہ ہو کر نہیں چلے گی، سوسائٹی کا پریشر آئے گا، سوشل شوق آئے گا اس کے اوپر، کبھی گناہ نہیں کرے گی. لیکن وہاں سوسائٹی سپورٹ کرتی ہے کہ آپ گناہ کرو، وہ قانون سپورٹ کرتا ہے. بچے 15 سال کے ہو تو انہیں بتایا جاتا ہے بھائی باپ کی نہیں چلے گی، ماں کی نہیں چلے گی، جو تجھے پسند ہے. پنجاب کا ایک مومن شیعہ نہیں تھا، کسی اور مکتب سے اس کا تعلق تھا. جب اس سے ملنے گئے کہ ماشاءاللہ آپ کی اتنی بڑی دکانیں، آپ نے اتنے بڑے گھر بنا دیے، رونے لگا، فوراً رونے لگا کہ یہاں کی چمک اور دھمک کو نہ دیکھ، میرا وجود جتنا اندر بے سکون ہے یہ مجھ سے پوچھ. کہ ہوا کیا ہے؟ کہ ایک ہی بیٹی اللہ نے دی تھی. ہاں، ایک دن مجھے اس کے کمرے سے کچھ آوازیں آئیں، جب میں گیا تو ایک لڑکا اس کے کمرے میں تھا. غیرت تھی، میں پاکستانی تھا. جب اس لڑکے کو میں نے تھپڑ ماری، بیٹی نے پولیس کو فون کیا، مجھے میرے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا. کہ یہاں غیرت مر جاتی ہے، حیا مر جاتا ہے، کیونکہ سسٹم سپورٹ کرتا ہے. کم از کم آپ کا ملک کیسا بھی، آپ کے گھر میں آپ کی ولایت چلتی ہے، بیٹے پر باپ کی ولایت ہے، بیوی پر شوہر کی ولایت ہے. اس ولایت میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ہاں، ملک کے حکمران بڑے گندے ہیں، ٹی وی پر گندی چیزیں چلائیں، گندے ڈرامے چلائیں، مجرے کروائیں، شوز کروائیں، لیکن آپ کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. آپ اپنے گھر میں اپنی حکومت چلاتے ہیں، وہاں آپ کے گھر میں آپ کی حکومت نہیں ہے. بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. یعنی اتنا سخت ماحول بندہ بچوں کے لیے بنائے، کئی بچے بھی ہیزیٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ حجاب پہ اتنی سختی کیوں. یعنی فقہ اہل بیت کا منیمم آپ اپلائی کر سکتے ہو، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ اصل دولت کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں اصل تمہارا سونا کیا ہے، اصل تمہاری قیمت و دولت اہل بیت فرماتے تمہارے بچے ہیں، تمہاری اولادیں ہیں. تم کروڑوں بنا لو لیکن تیرا بچہ راہ ہدایت سے ہٹ گیا. تم لاکھوں کما لو لیکن تمہاری بیٹی 16-17 سال کے بعد حجاب نہ کرے، کسی غیر مسلم سے جا کے شادی کر لے، پھر رہا کیا تمہارے پاس؟ مال دنیا نا. غیرت تو گئی، حیا تو گیا، پھر کیا لے کر جاؤ گے اللہ کے دربار میں؟ اللہ کی آواز آتی ہے، اے مومن، جب تو خود کو نہیں پہچانے گا نا، جب ہم نے اپنی ضرورت صرف باڈی کو سمجھا، اب میں نے سمجھا میں جسم ہوں، اس جسم کی آسائش کے لیے میں دنیا کے ہر کونے میں جانے کے لیے تیار ہوں. ہزاروں ہمارے نوجوان، ہماری نسلیں دریاؤں میں ڈوب کے مر گئیں، کچھ ترکی کے بارڈرز پہ مر گئے. کیوں؟ کیا سوچ کے گئے تھے؟ دنیا کے پیچھے، مال دنیا کے پیچھے، کہ دنیا بہتر بنے گی، دنیا بہتر بنے گی. ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوچا اگر جاتے میں مر گیا، اتنا بڑا رسک لے رہا ہوں، خودکشی ہے، حرام ہے، سیدھا جہنم میں بندہ چلا جاتا ہے. اس موت کو آپ کون سا نام دیں گے جسے جو رسک لے کر جا رہا ہے؟ کسی نے کہا مولانا پاکستان میں ہم مر رہے ہیں. میں نے کہا یہاں مر رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، وہ کون سی موت ہے جس کی موت میں تو مر گیا؟ یہاں علی کے نام پہ تجھے مارا گیا، وہاں تو کس نام پہ مرا؟ مال دنیا کی خاطر انسان خود کو تباہ کرتا ہے کیونکہ اپنی معرفت نہیں ہے. یہ اسی چیز سے انسپائر ہوتا ہے، اس کے پاس بڑا گھر ہے، میرے پاس نہیں ہے. اب اسی تک و تو میں اس بڑے گھر کے پیچھے، بڑی گاڑی کے پیچھے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کرتا ہے. لوگوں کی سوچیں بدل چکی ہیں. کسی سے پوچھو آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، بڑے فخر سے کہتے مولانا میرا بیٹا ڈاکٹر ہے. آپ کا بیٹا، وہ بھی ناز کر کے کہتے مولانا میرا بیٹا انجینئر ہے. دوسرے مومن سے پوچھا آپ کا بیٹا، شرم کے مارے مولانا میرا بیٹا ریڑھی لگاتا ہے. یہ تجھے شرم کیوں آ رہی ہے؟ تیرا بیٹا ریڑھی لگا رہا ہے اور تو کس بات پہ فخر کر رہا ہے؟ تیرا بیٹا ڈاکٹر ہے، تیرا بیٹا انجینئر ہے. یہ سوچ اہل بیت کی سوچ نہیں ہے. اگر ریڑھی لگانا عیب ہوتا تو علی کبھی میں سمیت تمار کی ریڑھی پہ نہ آتے. یہ جوانوں کے ذہن میں سوچ ہونی، کوئی بھی شعبہ قابل عیب نہیں ہے. اس کمپٹیشن میں نہ جاؤ کہ فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں انجینئر ہے. جو صلاحیت ہے وہ بنو، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اچھی پڑھائی کر سکتے ہو کرو. یہ نہیں کہ گھر میں نکمے بیٹھ جاؤ. ڈگریاں لے کر جوان گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نوکری کی تلاش میں نہیں جاتے. کیوں؟ کہ جب تک 1 لاکھ والی نہیں ملے گی نہیں کروں گا، 2 لاکھ والی نہیں ملے گی نہیں کروں گا. یہ سوچ طاغوتی سوچ ہے، اہل بیت کی سوچ نہیں ہے. علی کو جو کام ملا، یہودی کے باغ میں بھی کام ملا، علی بن ابی طالب نے کیا. وہ لوگ فرماتے ہیں محنت کرنا تیرا کام ہے، ریڑھی لگانا، موچی کا کام کرنا، نائی بننا، بزنس کرنا، کوئی شعبہ عیب نہیں ہے. علی بس اسی پہ فخر کرتے تھے، میسم ریڑھی لگاتا ہے لیکن حلال کما کر اپنے سفرے پہ لاتا ہے. مولا اس پہ فخر کرتے ہیں. موچی تھا بوڑھا لیکن کہتے ہیں ہفتے میں 2 مرتبہ حجت خدا میری دکان پہ آتے تھے. موچی تھا
لوگوں کے جوتیاں سیتا تھا. فکر بدلو گے نا زندگی میں سکون آ جائے گا. تو جسم نہیں ہے تو روح. ہر وہ کام کر جس سے روح کو فائدہ ہو. جسم لمیٹڈ چیزوں میں فل ہو جاتا ہے. 2 روٹیاں غریب بھی کھائے, 2 روٹیاں امیر بھی کھائے, پیٹ بھر جاتا ہے. 2 لباس تجھے چاہیے جو بدن پہ پہنو. یہ جو کمپٹیشن, یہ حسرتوں کا بازار, یہ آرزوؤں کا بازار, یہ بڑے بڑے بلڈنگز کے اندر لوگوں کی خواہشوں کو جنم دینا, یہی تو شیطان کا کام ہے نا. اتنی خواہشات کو جنم دیتا ہے کہ لوگ ہرس میں مبتلا ہو جاتے. یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. بھول جاتا ہے تو ان کو جمع کرنے کے لیے نہیں آیا, تو اپنی روح کو ترقی دینے کے لیے آیا. ہاں مال بنا, عزت بنا, کمانا اہل بیت عیب نہیں ہے, لیکن ہدف زندگی یہ نہ بنا. کما بھی رہا ہے تو کیوں کما رہا ہے؟ زیادہ مال بھی جمع کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اس کا بھی تو کوئی ہدف ہونا چاہیے. اب انبار تو مال کے لگاتا جا رہا. الذی جمع مالہ وعددہ. قرآن کہتا ہے لعنت ہے میری ان پر جنہوں نے مال جمع کیا اور تعدد میں تعدد, یعنی 1 گھر, 2 گھر, 3 گھر, 4 گھر, یہ اس کا عین بن گیا. علی ابن ابی طالب 1 ہفتے میں, تاریخ لکھتی ہے, 20,000 دینار راہ خدا میں دیتے تھے 1 ہفتے میں. مولا کا خزانچی تھا, اس نے کہا یا علی تھوڑا دھیمے دھیرے دھیرے, ایسا نہ ہو سارا ختم ہو جائے. امام نے کہا اللہ تجھ جیسے خزانچیوں کو پیدا ہی نہ کرے. کہا یا علی بد دعا کیوں دے رہے ہیں؟ میں تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں. کہ تیری سوچ میں اور علی کی سوچ میں تو یہی فرق ہے. تو سمجھ رہا ہے علی دے رہا ہے تو علی کا کچھ کم ہو رہا ہے. کہ میں دے رہا ہوں اپنی آخرت کے لیے, میری یہ سوچ ہی نہیں ہے میں دوں گا تو مال کم ہو. علی کتنے سال دنیا میں رہے گا؟ جتنا میرے لیے ہے اتنا علی لے رہا ہے, باقی علی دے رہا ہے. یہ دینے کا مطلب یہ نہیں میں مال اپنے آپ سے جدا کر رہا ہوں. عالم برزخ کا تصور ہے, میں اپنی برزخ بنا رہا ہوں. کل میں نے آیت پڑھی نا, من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. وہاں پہ خوش وہ رہے گا جس کا وزن وہاں بھاری ہوگا. قذافی جب امریکہ جاتا تھا کتنا وزن لے کے جاتا تھا؟ یہ بن سلمان پتہ نہیں مر گیا زندہ ہے, مجھے اس کا پتہ ہی نہیں. جب یہ گیا ملیشیا تو پتہ نہیں کتنے ٹن جہاز کے وزن, جس میں بیڈ, اس کے گھوڑے, پتہ نہیں کیا کیا لے کر 1-2 مہینہ وہاں پہ گھومنے کے لیے اتنا وزن لے کر گئے. تو دنیا میں تو کتنا بھی وزن لے کر جائے کوئی فائدہ نہیں ہے. سوال یہ ہے مرنے کے بعد جب برزخ میں اٹھے کتنا وزن لے کر آیا ہے. اصل خدا تجھے دیتا ہے, دنیا کے لیے نہیں دیتا, آخرت کے لیے دیتا ہے. تو دشمن نے ایک ایسا سسٹم بنایا. پہلے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھو. جب تک اپنی معرفت حاصل نہیں کرو, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھاؤ گے نہیں میرے لال. چھوٹا بچہ تمہاری حقیقت کیا, اگر اس نے یہ سمجھا بچپن سے کہ میں باڈی ہوں, تو یہ صبح سے شام تک محنت کس کے لیے کرے گا؟ باڈی کے لیے کرے گا. پھر نماز پڑھے گا, اس کو تکلیف, سیدھی بات ہے, صبح 5 بجے بندہ اٹھے تکلیف تو ہوتی ہے, صبح سے شام تک بندہ بھوکا رہے تکلیف تو ہوتی ہے. لیکن یہ تکلیف کس کی, اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ میں باڈی کو تکلیف دے رہا ہوں لیکن فائدہ کسے دے رہا ہوں؟ روح کو فائدہ دے رہا ہوں. اسے بتاؤ بیٹا, باڈی بلڈنگ بھی کرتے ہو نا, جسم کو تکلیف ملتی ہے. مسلز 1 دن میں نہیں بنتے, مہینے لگتے ہیں مسلز بننے میں. گھوڑا جب ٹریننگ کرتا ہے وہ اس ریس میں جیتتا ہے جب گھوڑا محنت کرتا ہے. تو یہ بدن تیرا گھوڑا ہے, اسے محنت نہیں کرائے گا یہ تجھے جنت تک نہیں لے کر جائے گا. اسے سست بنا دے گا, یہ بیٹھا رہے گا, جنت کا سفر طے نہیں کرے گا. کربلا میں جسم قربان ہوئے, روح بچے. سب سے زیادہ تکلیف کربلا میں جسموں کو آئی, لیکن روح سکون میں تھے. حسین کے سینے پہ شمر سوار تھا لیکن میرے مولا کے چہرے پہ اطمینان تھا. صلوات پڑھے محمد و عالم. آج چھوٹا سا اشارہ دے رہا ہوں, اس کی تفصیل میں کل چلا جاؤں گا. فرما جس نے خود کو پہچانا, تو اپنی پہچان اپنی ڈیفینیشن سے ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنی ڈیفینیشن جسٹ باڈی کی تو آپ وہی کرو گے آج دنیا کر رہی ہے. اور کس قدر دنیا گر گئی نا, کس قدر. کئی ایسے مطالب ہیں جو ممبر سے بیان نہیں کر سکتے. اتنی دنیا گری, شہوتوں میں, لذتوں میں, تباہیوں میں, نشوں میں. جس انسان کو معرفت نہیں نا, جب اسے زیادہ پیسہ ملتا ہے نا وہ عیاش بن جاتا ہے. سکون پھر بھی نہیں ملتا. یہ کمال ہے, خداوندی ہے. یہ قرآن کا ایک جملہ, لیکن اسے کھولا جائے تو اس میں بڑے مفاہیم ہیں. من ثقلت موازین, جس کا وزن زیادہ ہوگا آخرت میں, فہو فی عیشۃ راضیہ, ایسا عیش کرے گا جس عیش میں راضی ہوگا.
دنیا کا کوئی بھی عیش آپ کو راضی نہیں کرتا. مثلا انسان کا دل شہوت کا مزہ لینا، شہوانی لذتوں میں مبتلا ہو. اب دنیا شہوت کو بڑھانے کے لیے بڑی بڑی قسم کے میڈیسن بناتی ہے، لیکن پھر بھی انسان کا دل نہیں بھرتا. بڑی سی بڑی شہوت لے لے، انسان پھر بھی راضی نہیں ہوتا. انسان کا دل کھانا کھاؤ نا، بڑے بڑے سفرے سجاتا ہے. مثلا 10 دن مرغی کھائے گا، کہے گا یار چینج کرو. پھر دال کھائے، کہے گا چینج کرو. دنیا کی کوئی چیز اس کے پیٹ کو مطمئن نہیں کرتی. یہاں سے آپ کا دل ہو بھائی دنیا کا حسین ملک کون سا، بھائی چلو سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، دیکھ کے آؤ گے 1 بار 2 بار، پھر کہو گے اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے. اچھا کشمیر گھوم لو گے 4 بار جاؤ گے بور ہو جاؤ، کہو گے اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے. یعنی دنیا کا حسین ترین منظر بھی دیکھ لو نا، اس کے بعد بھی ایک ہی سوال اندر سے اٹھتا ہے، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے؟ دنیا کا مجھے کوئی ارب پتی دکھا دو. اچھا یہ نیچر سب کی ہے، مومن ہو، فاسق ہو، ولی ہو، نبی ہو، سب کی یہ سیم نیچر ہے. اللہ نے سب کے اندر یہ رکھی ہے، کیونکہ اللہ نے تیرے اندر اپنی ایک نشانی رکھی. اب اس کو تھوڑا کھولوں. آپ دنیا کا کوئی ارب پتی دکھا دو جو اپنے اربوں پہ اسٹاپ لگا لے کہ آج کے بعد مجھے نہیں کمانا. نہیں. بل گیٹس ارب پتی یہ کہتا ہے اور مال چاہیے اور دولت چاہیے. انسان کبھی بھی اسٹاپ کا نام نہیں لیتا. حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے. میں نے کسی جوان کو کہا، میں نے کہا کہ کون سی نوکری چاہیے؟ مولانا 2 لاکھ والی ہو تو انف ہے. ٹھیک ہے دلا دی آپ کو 2 لاکھ کی نوکری. 2 سال کے بعد پوچھو مولانا 4 ہو جائیں. چلو 4 لاکھ کی بھی نوکری مل جائے نا، 4 سال کے بعد پوچھو گے کہ مولانا گزارا نہیں ہوتا، 6 لاکھ والی ہو جائے. بندہ راضی نہیں ہوتا. 10 لاکھ بھی سے مہینے میں ملے نا، ہاں ابھی کہتا ہے 2 لاکھ ہو تو راضی، جب ملے گا نا راضی نہیں ہوگا. کہے گا 10 سے کروڑوں بندہ کمائے نا، راضی نہیں ہوتا. کہتے اربوں کماؤ. بلینر ہوگا، کہے گا میں ارب پتی بن جاؤں. امریکہ سے بولو گے نا تجھے پوری دنیا کا قبضہ چاہیے، کہے گا ہاں، اور پوری دنیا امریکہ کو دے دو. آخر میں کہے گا مریخ بھی چاہیے، چاند بھی چاہیے. یہ جتنے سیارے دیکھتے ہو نا، ان پر بھی میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں. یہ بشر کی نیچر ہے. بشر کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کوشچن ہے. مجھے کوئی چیز مطمئن کیوں نہیں کرتی؟ پاکستان میں مزہ نہیں آیا، انگلینڈ چلا جاؤ. انگلینڈ میں کیا وہاں راضی نہیں، یورپ کیا وہاں راضی نہیں. مولانا شادی ہو جائے بس اور کچھ نہیں چاہیے، شادی بھی ہو گئی. مولانا بچے ہو جائے اور کچھ بچے بھی ہو گئے. بیٹا اللہ دے دے، بیٹا بھی ہو گیا. رکتا ہی نہیں، کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ انلمیٹڈ کی جو خواہش ہے نا، یہ تیرے جسم کی خواہش نہیں، تیرے روح کی خواہش ہے. انلمیٹڈ سمجھتے ہیں نا، لا محدود. انٹرنیٹ کی کمپنیاں جب پیکیجز بھی دیتی ہیں نا، کہتی ہیں اتنے پیسے دو، انلمیٹڈ پیکیج ہے. حالانکہ واللہ کوئی پیکیج انلمیٹڈ نہیں ہے. دھوکہ ہی دھوکہ ہے. ان کو پتا ہے یہ مہینے میں میکسیمم کتنا یوز کرے گا، اس کی حد سے زیادہ ہم دیں گے وہ انلمیٹڈ بن جاتا ہے. حالانکہ کوئی چیز انلمیٹڈ نہیں ہوتی. کوئی دنیا کا کوئی ایسا ہارڈ ڈسک ہے جو انلمیٹڈ ہو؟ نہیں. لیکن کبھی سوچا ہے اللہ نے تجھے انلمیٹڈ میموری دی ہے؟ ایسا ہے کہ تم قرآن یاد کر لو، دماغ کا بس بہت ہو گیا، اب زیادہ گنجائش نہیں. 10 قرآنوں کے مطابق حدیثیں، آیتیں سب یاد کر لو، پھر بھی دماغ کبھی بھرتا نہیں ہے. انلمیٹڈ. کیونکہ یہ مٹیریل یہاں نہیں جا رہا. تمہارے اندر ایک روح ہے. روح ایک ایسا وجود ہے جو انلمیٹڈ ہے. روح کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ساتھ میں اللہ نے جسم دیا. غور سے سنیے گا، جسم کیا ہے؟ لمیٹڈ. پیٹ چھوٹا دیا، ایک محدود کھانے سے بھر جاتا ہے. لمیٹڈ. دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جو لمیٹڈ نہ ہو. شہوت لمیٹڈ، کھانا لمیٹڈ، کام کرو گے آخر باڈی تھک جائے گی لمیٹڈ، نیند میں مزہ آئے گا لمیٹڈ ہے. ایک لمٹ تک نیند کرو گے، اس کے بعد دل نہیں کرے گا بندہ نیند کرے. غلطی انسان کہاں پہ کرتا ہے؟ اللہ نے 2 میلاب کیے، انلمیٹڈ روح کو لمیٹڈ جسم میں ڈال دیا. یہ کمال خداوندی تھا. یعنی انلمیٹڈ روح جس کی خواہشیں انلمیٹڈ ہیں، اسے کہاں ڈال دیا؟ لمیٹڈ جسم میں. اب خواہش روح کرتی ہے، میں اسے پورا کس کے لیے کرنا چاہتا ہوں؟
जिस्म के लिए, क्योंकि मैंने कहा मैं जिस्म हूं। अब मैं जिस्म के लिए अनलिमिटेड चीजें ढूंढता हूं, हालांकि जो अनलिमिटेड की ख्वाहिश है वो रूह कर रहा है, लेकिन मैं ढूंढ किसके लिए रहा हूं? जिस्म के लिए रहा हूं। और जिस्म तो कभी मुतमईन होता नहीं, क्योंकि जिस्म लिमिटेड है। अगर वो ख्वाहिश रूह की पूरी की जाए तो कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये सोचते हो ना, इमाम हुसैन के चेहरे पे सुकून था, कैसे था? बीबी ज़ैनब बड़े सुकून में थी, हाथों में जंजीरें थी, बेटे मारे गए, भाई मारा गया, लेकिन सुकून के साथ खड़ी है, क्योंकि ज़ैनब ने अपनी रूह को वो दिया जिससे रूह मुतमईन होती है। अब इल्मी बहस है, एक छोटी सी मिसाल दूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि आप रूह हो, आप जिस्म नहीं हो। अरबी का एक लफ्ज है तालिब, दूसरा लफ्ज है मतलूब। इसको ज़हन में बिठा दीजिए, बच्चे भी याद कर लें, तालिब और मतलूब। मेरे अंदर प्यास आई, प्यास की तलब हुई, किसका तालिब हूं? पानी का। पानी मतलूब है, प्यास तालिब है। कहते हैं ये कभी नहीं हो सकता इंसान किसी ऐसी चीज की तलब करे जो बाहर मौजूद न हो। हा? अगर अल्लाह ने प्यास रखी है तो बाहर पानी का होना जरूरी है। अगर रात के अंधेरे में तुम्हारा दिल है कोई मीठा खाओ, तो यह नहीं हो सकता कि दुनिया में मीठा ना हो। मीठे की तलब है तो बाहर मीठा होगा। आंखों को पसंद है कोई हसीन मंजर देखे, ये हो नहीं सकता दुनिया में कोई हसीन मंजर ना हो। अगर आंख दी है तो तस्वीर का होना जरूरी है, अगर कान दिए हैं तो आवाज का होना जरूरी है, अगर भूख दी है तो खाने का होना जरूरी है, अगर प्यास दी है तो पानी का होना जरूरी है। अब मौला फरमाते कैसे मुमकिन है? हर इंसान के अंदर लामहदूद की तलब है, हर इंसान लामहदूद का ख्वाहिश। मैंने एक जगह मजलिस में दुआ करवाई, मोमिनीन नाराज हो गए। दुआ बड़ी आखिलाना थी, लेकिन आपका नाराज होना भी बनता था। क्यों? मैंने कहा इंशाअल्लाह 70 साल के बाद तुम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। ये मौलवी है क्या है, बद्दुआ दे रहा है हमें? मैंने कहा लगे मैंने दुआ दी है, तुम में से कोई 20 का, कोई 60 का, कोई 50 का, प्लस करो 70 तो तकरीबन 150 तो वैसे ही बन गए। लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि आप अनलिमिटेड के आशिक हो। आपको पता भी है 90 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन अगर कोई हकीम झूठ भी बोले ना ये दवा खा लो 10 साल जिंदगी बढ़ जाएगी, लाखों दे दोगे दवा दो मुझे। अनलिमिटेड की ख्वाहिश, शहवत लिमिटेड है। बंदा हर वो चीज इस्तेमाल करता है ताकि मेरी लज्जत का जो पीरियड है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। खाना लिमिटेड है, सुफरों को सजाता है कि ज्यादा से ज्यादा लज्जत को क्या करूं, हासिल करूं। पता है दौलत अनलिमिटेड नहीं होती, लेकिन फिर भी अनलिमिटेड दौलत के पीछे होता है। आए इंसान गाफिल, मौला फरमाते हैं ये अनलिमिटेड की ख्वाहिश जिस्म की नहीं है, किसकी है? रूह की है। और अनलिमिटेड तुझे दुनिया में मिलने वाला नहीं है। तभी मौत का आना जरूरी है ताकि तू अनलिमिटेड से मुलाकात कर सके। हा? जिस चीज का तू तालिब है तेरा मतलूब परवरदिगार आलम है। तू ऐसे हुस्न का आशिक है जिस हुस्न के बाद तू ये ना बोले इससे ज्यादा हसीन चाहिए, और वो हसीन हुस्न परवरदिगार आलम का हुस्न है। तू ताकत को पसंद करता है, तू पावर को पसंद करता है। क्यों हमारे हुक्मरान कुर्सी पे बैठते हैं, चिपक जाते हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते? कसूर उनका नहीं है। इंसान को पावर पसंद है, इंसान को ताकत पसंद है, इंसान को शोहरत पसंद है, इंसान को माल पसंद है, क्योंकि माल के मिलने से ये ताकत को महसूस करता है, पावर के मिलने से ये अपने ताकत को महसूस करता है। लेकिन दुनिया की कोई ताकत नहीं जो अनलिमिटेड हो। वो कौन सी ताकत है जो अनलिमिटेड है? वो वहदहू ला शरीक की ताकत है। अब रूह को चाहिए खुदा, और जब खुदा रूह को मिलता है तो बंदे के चेहरे पे वही सुकून आता है जो करबला में हुसैन के चेहरे पे सुकून था। तभी कहा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिल मुतमईन होते हैं। दिल से मुराद रूह है, जहां लफ्ज कल्ब है ना, कल्ब से मुराद रूह है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, रूह अगर मुतमईन होती है तो अल्लाह के मेलाब से मुतमईन होती है। एक छोटी सी मिसाल दूं ताकि आपको मेरी बात और वाज़ेह हो जाए, बच्चे जवान भी समझ जाएं। मौला फरमाते हैं बड़े बड़े सुफरों पे न बैठा करो, बड़े बड़े सुफरों पे न बैठा करो, बैठोगे बेसुकून होके उठोगे। अली का फार्मूला है।
تو میں نے کہا کبھی آزما کے دیکھ لینا. کیسے؟ اب کراچی کا تو مجھے پتا ہے، لاہور کا مجھے نہیں پتا. ہمارے یہاں کچھ ایسے ہوٹلز ہیں جو کہتے ہیں بھائی فی پرسن 6,000 دو، 8,000 دو، 9,000 دو، اور ہوٹل میں پورا بوفا ہے جس میں مثلا 40 کھانوں کے آئٹم ہیں. اب انسان کے اندر خواہش انلمیٹڈ کی ہے. اب یہ نہیں سمجھتا یہ خواہش روح کی ہے، بدن کی نہیں ہے. اسے اپلائی کہاں کرتا ہے؟ بدن پہ. اب بدن وہ انلمیٹڈ لے نہیں سکتا، اس کی وجہ سے یہ تنگ آ جاتا ہے، ہیزیٹیٹ ہو جاتا ہے. غلطی خود کرتا ہے، پھر ہیزیٹیٹ بھی کیا ہوتا ہے؟ خود ہوتا ہے. اب اس نے فیملی کے 4-5 ممبر تھے، اس نے 8-8 ہزار دیے اور کہا بھائی چلتے ہیں، 40 آئٹم کھانے کے ہیں. مولا نے منع کیا نہیں جانا، بے سکون ہو جاؤ گے. لیکن اس نے کہا نہیں مجھے تو کھانے. اب یہ سمجھ رہا ہے ہوٹل والا بڑا بے وقوف ہے، 6,000 میں مجھے 40 آئٹم دے رہا ہے. اب یہ ہوٹل والے کو ٹوپی پہنا رہا ہے، ہوٹل والا تجھے بے وقوف بنا رہا ہے. وہ ڈبل ٹوپی تجھے پہنا رہا ہے. اسے پتا ہے اس کے پیٹ کا سائز کتنا ہے، 600 گرام 800 گرام میکسیمم. تھوڑی بہت صفات ہوں گی امیر شام والی، ہاں تو چلو 1.5 کلو کھا لے گا بندہ. ہاں اس سے زیادہ تو پیٹ میں گنجائش. کتنا بندہ پیٹو ہونا، کتنا پیٹ کتنا ہوگا. ہاں یونیکنیس ہو، کوئی بندہ پتہ نہیں پورے ہوٹل کے 40 آئٹم کھا لے، وہ بھی ایک بندہ ہوگا نا، سارے تو نہیں کھا پائیں گے، پھر بھی اس کا نقصان نہیں ہے. اسے پتا ہے کتنا کھائے گا، اس نے 40 آئٹم رکھ دیے. اسے پتا ہے اس کے اندر انلمیٹڈ کا عشق ہے، اس نے انلمیٹڈ آئٹم رکھ دیے. تو انلمیٹڈ کو دیکھ کے اس کے پیچھے دوڑتا گیا، لیکن اسے یہ پتا ہے اس کا جسم لمیٹڈ ہے، یہ زیادہ کھا نہیں سکتا، سارا بچا لے گا. اب بندہ خدا اپنی فیملی کے 4 ممبر 5 ممبر فی ممبر سمجھو اس نے 6,000 بھی خرچ کیا تو 35,000 تو اس کے ایسے گئے. اب گیا سیدھا ہوٹل میں بڑا خوش ہو کے، اچھا چرغا بھی ہے، مرغا بھی ہے، مچھلی بھی ہے، ہاں سب کچھ پڑا ہوا ہے. اب کسی بھی چیز کو مزے سے کھا نہیں پائے گا. تھوڑا یہاں سے لیا تاکہ سب کھانا ہے نا، تھوڑا یہاں سے لیا، تھوڑا وہاں سے لیا. بچے کو بھی ڈانٹے گا میں نے بڑا خرچہ کیا ہے. جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. بعض لوگوں کو شادی کی دعوت ملتی ہے نا، 2 دن کھانا نہیں کھاتے. بھئی تو کیسا مومن ہے، تو اس کا دشمن ہے. مولانا لفافہ دے رہا اسے دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ بندے خدا مومن کا دوست ہوتا ہے. اس کی نیت یہ ہے 2,000 دیے ہیں لیکن پوری دیگ اس کی کھا کر آؤں گا. بے وقوف انسان نقصان خود کو دے رہا لیکن اس کو نہیں دے رہا. باڈی لمیٹڈ لیول میں جتنا باڈی کو چاہیے اتنا کھانا لیتی ہے، جذب کرتی ہے، باقی کو دفع کر دیتی ہے، تو کھانا ضائع ہو جاتا ہے. تم زبان کی لذت کے لیے تو کھاتے جاتے ہو. مولانا سفرے کے آداب. آج بیماریاں کیوں ہیں؟ یہ بی پی، یہ بلڈ پریشر ہے، کیوں بیماریاں؟ تو ہمیں پتہ ہی نہیں سفرے پہ بیٹھنا کیسے. سفرے پہ بیٹھتے وقت علی کا نام لیتے ہیں، کھاتے وقت علی کے دشمن کا نام لیتے ہیں، تو فائدہ تجھے قطعا نہیں ہوگا. اہل بیت کے جتنے دشمن تھے کھا کھا کے مر گئے نا. مولانا نے بددعائیں بھی وہ دی تھی نا، کھا کھا کے مر گئے. ایک مرا پیٹ سے شراب بہ رہا تھا، دوسرا مرا پیٹ اس کا پھٹ چکا تھا، اس نے کھایا تھا پیٹ پھٹ چکا تھا. لیکن اہل بیت کی شہادت مسجد میں ہوتی ہے. جس چیز میں ان کو لذت ملتی تھی نا، اللہ نے اسی لذت کے دوران ان کی روحوں کو ان کے وجود سے باہر نکالا. یہ مقام اہل بیت تھا. مولا فرماتے ہیں بڑے بڑے سفروں پہ نہ بیٹھا کرو، سکون تیرا تباہ ہو جائے گا. کیونکہ خواہش روح کی ہے، روح انلمیٹڈ کو پسند کرتی ہے. تو اپلائی کہاں پہ کر رہا ہے؟ جسم پہ کر رہا ہے. اب یہ کھاؤں یہ کھاؤں یہ کھاؤں، 40 آئٹم میں سے میکسیمم 8-9 آئٹم کو چکھے گا، کھائے گا نہیں. بچوں نے بھی نہیں کھایا، بیوی نے بھی جتنا جگہ تھی اتنا کھایا. اب جیسے اس ہوٹل سے باہر نکلے گا نا، اس کا موڈ آف. پیسے اتنے بھرے، کسٹر نہیں کھا پایا، آئس کریم بھی کھانی تھی، جگہ نہیں تھی. بدبخت ہوٹل والا لے جانے کی اجازت بھی نہیں تھی، ورنہ گھر لے آتا وہیں پہ کھا لیتا. یہاں بچے کو تھپکیاں مارتا ہوا گیا، تو نے کیوں نہیں کھایا؟ 8-8 ہزار 9-9 ہزار میں نے خرچہ کیا. یعنی کھاتا 6,000 کا ہے اور پیسے 30,000 بھر کے آتا ہے اپنے ہرس کی خاطر. مولا فرماتے جسم میں معرفت ہونا کہ جسم کو محدود چیزوں کی ضرورت ہے، وہ محدود چیزیں رکھتا ہے. تو 40 آئٹم دیکھ کر بھی بے سکون رہتا ہے اور اپنے گھر کی زمین پر دال روٹی کھا کر بھی وہ بندہ سکون سے بیٹھتا ہے. اسے پتا ہے پیٹ کو کیا چاہیے، کھانا چاہیے. لذت اب لقمہ نیچے گیا، لذت ختم.
اب دال کھاؤ یا مرغی کھاؤ مزہ تو تب تک ہے نا چیز زبان پر ہے، جیسے زبان سے نیچے گئی۔ آیت اللہ ایران کے بہت بڑے آیت اللہ تھے اصفہانی، کہتے تھے بھائی پیٹ تو جو بھی دو یہ بھر جاتا ہے، پیٹ کو مرغی دو یا دال دو، پیٹ نے تو بھرنا ہے، بھر جاتا ہے، کہ اپنے پیٹ کو جہنم کی ایندھن نہ بناؤ۔ ہاں؟ جتنا ضرورت ہے، آپ کے مراجے ان کی عمریں دیکھیں کتنی بڑی ہیں، 90 سال، نہ وہ چرغے کھاتے ہیں نہ وہ مرغے کھاتے ہیں، عمریں بھی لمبی ہیں، دماغ بھی کام کر رہا ہے، الزائمر کا شکار بھی نہیں ہے، سکون سے معصومین کے حرم میں آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا جسم کو وہ دو جو جسم کی ضرورت ہے، روح کو وہ دو جو روح کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلم۔ بس یہ معرفت نفس، انسان سب سے پہلے اپنی تربیت کرو۔ تربیت تب ہوتی ہے جب انسان خود کو پہچان لے۔ کل انشاءاللہ مزید اس بحث کو کھولیں گے، لیکن 2 مجلسوں میں اتنا سمجھ لیں کہ انسان جسم کا نام نہیں ہے، انسان روح کا نام ہے۔ اور میں نے بہت بڑی دلیل دی آپ کو، کہ کسی انگریز کو بٹھا کر پوچھو کہ بھائی تمہارے روح میں انلمیٹڈ کی خواہش ہے، حالانکہ جسم لمیٹڈ ہے، اگر یہ خواہش ہے تو اس خواہش کا پورا ہونا ضروری ہے، اگر طلب ہے تو مطلوب کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسے بولیے یا تو مجھے مطلوب بتا یا میں تجھے مطلوب دکھاتا ہوں۔ وہ مطلوب صرف پروردگار عالم ہے جو انلمیٹڈ وجود ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ وجود ہے جس سے سکون ملتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ زندان کی اندھیری راتوں میں سیدہ زینب نماز شب کیوں پڑھتی تھی۔ اب سمجھ آئی کہ کہا کہ عباس ایک رات کی مہلت مانگو، ایک رات کی۔ مولا کیا کرنا ہے اس رات میں؟ کہا اللہ کی تسبیح کرنی ہے، تقدیس کرنی ہے۔ لشکر یزید کہتا ہے حسین کے خیموں سے تسبیح خدا کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ آواز نکالتی۔ اپنے معشوق سے حسین جب ملے تو نو کے نیزہ پر بھی اس کا ذکر کرنے لگے۔ اصل وہی عشق ہے، اگر اس سے مل جائے نا پھر دنیا کی دولت ہو یا نہ ہو بندہ پریشان نہیں ہوتا، اگر وہ مل جائے تو پھر سکون ابدی ملتا ہے۔ فرمایا پھوپھی اماں پورے سفر میں نے نہیں دیکھا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ فرمایا سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ اب زینب کے بدن میں طاقت نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، پر روح میں طاقت ہے، بدن کمزور پڑ جاتا ہے، پر روح زینب اس بلندی پر تھی۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ، اور دعا کریں خدا اس سلام کے صدقے میں ہم سب کو زیارت حسین کا ثواب عطا کرے۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی سب مل کے السلام علی وعلی اولاد الحسین وعلی صحابہ۔ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ،
یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام ہے، میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی رخسار پہ، میرا سلام ہو ان زخمی ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار تھا، میرا سلام ہو زینب کی زخمی کلائیوں پہ، بڑی مظلومہ بی بی ہے بی بی زینب۔ اللہ کسی کو بچپن میں ماں کا جنازہ نہ دیکھا ہے، جب 5 برس کی تھی تو اماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی بسلیاں دیکھے، جب جوان ہوئے بابا علی کے زخمی سر کو دیکھا، ابھی بابا شہید ہی ہوئے تھے، زینب نے حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، پوری زندگی مصائب میں گزری میری بیوی کی، 5 برس کی عمر، بی بی زہرا نے کہا فضا ذرا میری بیٹی زینب کو بلا، میں کچھ وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ ننھی سی بچی ماں کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی، فرماتی اماں کو اتنی تکلیف تھی کہ اماں اپنے ہاتھوں سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ میں کہوں گا شیعو جب تسبیح زہرا پڑھو خدا کو ٹوٹے ہوئے بادوں کا واسطہ دیا کرو۔ کہا بیٹی زینب وہ گٹھڑی لا کر دینا، جیسے گٹھڑی لا کے اماں کے سامنے رکھی، سیدہ نے گٹھڑی کو کھولو، ایک مرتبہ سفید کفن نکالا، کہا زینب یہ کفن بابا کو دینا۔ اماں یہ کس کا کفن ہے؟ روکے گا زینب یہ تیری ماں زہرا کا کفن ہے۔ روکے گا مالا آپ کو لمبی عمر دے، کہا زینب میرے جانے کے دن آ گئے۔ ماں سے کفن لیا، پھر سیدہ نے دوسرا کفن دیا، کہا زینب یہ کفن حسن کو دینا۔ اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے۔ روکے گا اماں میرا بابا بھی نہ رہے گا، زینب تیرے بابا کے سر پہ ضربت لگے گے۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دونوں کفن بھی زینب نے لیا۔ اب جو گٹھڑی کو دیکھا ایک اور کفن تھا۔ بی بی زینب کہتی ہے میں دل ہی دل میں دعا کرتی رہی، اللہ کرے یہ کفن اماں زینب کا کفن ہو، اللہ کرے یہ کفن میرے حسن کا کفن نہ ہو۔ اللہ بہنوں کو بھائیوں کے جنازے نہ دکھائے۔ کہاں میں رو ہی رہے تھے، اللہ کرے یہ میرا کفن ہو۔ اماں نے کہا زینب یہ کفن دے۔ اماں یہ کس کا کفن ہے؟ زینب یہ حسین کو دینا، یہ میرے حسن کا کفن ہے۔ میں نے روکے گا اماں میرا حسن بھی مارا جائے گا۔ زینب زہر حلائل سے میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر نکلیں گے۔
اللہ جانے زینب پہ کیا گزر رہے ہو. اب جو گٹھڑی میں دیکھا آخری کفن باقی تھا. زینب کہتی ہے میرا کلیجہ ہلنے لگا. میں نے کہا اللہ کرے یہ میرے حسین کا کفن اور زینب مر جائے لیکن حسین کا مرنا نہ دیکھے. میں نے کہا ماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا زینب یہ میرے حسن کا کفن ہے. اماں حسن کا کفن تو دیا. کہا زینب 70 تیر میرے لال کے جنازے پہ برسائے جائیں گے اور میرے لال کو دوبارہ کفن دینا. میرا حسن ہائے مظلوم حسن. فرماتی ہیں اب جو گٹھڑی دیکھے گٹھڑی خالی تھے. بی بی زینب کہتی ہے میں نے کہا الحمدللہ زینب حسین کا مرنا نہیں دیکھے گے. اللہ کرے زینب مر جائے میرا حسین زندہ رہے. اتنا ہی کہنا تھا. اماں نے کہا زینب وہ سفید کرتا لا کر دینا. میں نے کہا اماں یہ کس کا کرتا؟ کہا زینب یہ میرے حسین کا کفن. اماں علی کے لیے کفن دیا, حسن کے لیے کفن دیا, اماں میرے حسین کے لیے کرتا کیوں؟ کہا زینب کربلا کربلا میرے 3 دن کا پیاسا حسین بدن پہ گھوڑن کو جلدی کیا جائے گا. وہ دن آیا جس دن کا زینب کو بڑا ڈر تھا. مولا حسین خیمے میں آئے, فرمایا بہن زینب مجھے اماں زہرا کا کرتا دینا. حسین نے زیب تن کیا. روایت کے جملے جب مولا حسین شہید ہو گئے بی بی زینب مقتل میں گئے. کہیں دائیں دیکھے حسین نظر نہیں آئے, بائیں دیکھا حسین نظر نہیں آئے. میرے امام زین العابدین فرماتے ہیں بدن 2 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے, یا بدن سر سے پہچانا جاتا ہے یا بدن کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے. میرے بابا کے بدن پہ سر موجود نہیں تھا اور بدن پہ لباس موجود نہیں تھا. ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ, او میری دکھیاری زینب میرے قریب. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے مولا حسن حسین کی مظلومیت کا واسطہ, زینب کے گریے کا واسطہ, ہمیں قبر و قیامت کے رونے سے محفوظ فرما. ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما, بدن صابر عطا فرما, دل شاکر عطا فرما, عقل سالم عطا فرما. تو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء.